بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے حضرات اکثر مجھ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کسی بھی کاروبار کو شروع کرے اس میں ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں لگتا۔ صبح کو کمانے جائے، شام تک محنت کرے، جی توڑ محنت کرتے ہیں، لیکن ہاتھ پلے کچھ نہیں لگتا، یا تو کام ہی نہیں ملتا، اور ملتا ہے تو اتنا بھی کام نہیں مل پاتا، اتنا بھی نہیں ہو پاتا کہ گھر کے حالات درست ہو جائے۔ گھر میں عورتیں بھی کام کر رہی ہے، عورتیں جو ہے سلائی کا کام کر رہی ہے، بنائی کا کام کر رہی ہے، کڑھائی کا کام کر رہی ہے، مرد حضرات باہر کاروبار میں لگے ہوئے، لیکن دونوں مل کے، عورت اور مرد دونوں مل کے، دونوں کمائی کر کے اتنا بھی نہیں نکال پاتے کہ وہ اپنا چولہا صحیح سے جلا سکے، گھر کے حالات کچھ جو ہے درست ہو سکے۔ اتنا کرنے کے باوجود بجائے اس کے کہ حالات درست ہو اور مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عاملوں کے چکر بھی کاٹ لیے، تعویذات بھی بنوا لیے، نیم کے پیڑ پہ، آم کے پیڑ پہ، شہتوت کے پیڑ پہ، امرود کے پیڑ پہ، ہر جگہ تعویذ لٹکا کے دیکھ لیا گیا، چوکھٹ پہ بھی لٹکا کے دیکھ لیا گیا، چولہے میں بھی دبا کے دیکھ لیا گیا، لیکن حالات درست نہیں ہوتے۔ عاملوں کو کالے مرغے، کالے بکرے، فلانے ڈھمکانے سب کچھ دے چکے، لیکن حالات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ آپ کو قرآن کریم بتائے گا۔ قرآن کریم جس کو آپ نے جو ہے مردوں کے سپرد کر دیا ہے، حالانکہ قرآن کریم زندوں کے لیے نازل کیا گیا ہے، زندہ انسانوں پہ نازل کیا گیا ہے، زندہ انسان پہ نازل کیا گیا ہے، زندوں کے لیے نازل کیا گیا ہے، لیکن افسوس کہ ہم مسلمانوں نے قرآن کریم کو مردوں کے سپرد کر دیا۔ یعنی کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو ایک پارہ پڑھ کے، ایک قرآن کریم پڑھ کے، مدرسے کے بچے بلوا کے قرآن خوانی کرا لیا، اس کے بعد پھر جو ہے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، اور پھر قرآن کریم کو بند کیا اور غلاف میں لپیٹا، اور لپیٹنے کے بعد اس کو پھر ایسی جگہ رکھ دیتے ہیں کہ یہ لو رکھ دیا گیا، جب تک اب دوبارہ کوئی ہمارے گھر میں نہیں مرے گا تب تک ہم تجھ کو کھولنے والے نہیں ہے۔ جب یہ حالات ہوگے تو پھر تباہی مقدر بننا طے ہے، تباہی مقدر بننا طے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتوں کی چادر سروں سے کھینچ رکھی ہے۔ اللہ ناراض ہو گیا ہم سے، اللہ ناراض ہو گیا، اس لیے جو ہے یہ حالات آئے ہوئے ہیں، یہ حالات آئے ہوئے ہیں۔ سنیے قرآن کریم کیا کہتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ کامیاب کون لوگ ہوگے۔ قرآن کریم بتا رہا ہے کہ کامیاب دنیا اور آخرت میں کون لوگ ہوگے۔ سنیے قرآن کریم کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ قرآن کریم بتا رہا ہے جس وقت ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ جب پالنے والی ذات اللہ کی ہے تو پھر جو ہے عاملوں کے پاس کیا لینے گئی؟ جب پالنے والی ذات اللہ کی ہے تو عاملوں کے پاس کیا لینے گئے؟ الرحمن الرحیم، اللہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، اللہ سب سے بڑا رحمان ہے، سب سے بڑا رحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اللہ کے غصے سے بڑی ہے، لیکن ہم نے کیا سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تعویذات کے ذریعے جو ہے ہمیں رزق دے گا، اس لیے یہ ناکامی آئی۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں، لیکن کبھی اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ روز جزا اور سزا کا مالک ہے۔ انسان ذرا سوچے تو صحیح کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سے روز وعدہ کر رہے ہیں اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور بکرے کھلائے جا رہے ہیں عاملوں کو۔
مرغے چڑھائے جا رہے ہیں عاملوں کو، چادریں چڑھائی جا رہی ہے مزاروں پہ، تو پھر حالات بد سے بدتر نہیں ہوگے تو کیا ہوگے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا، ان لوگوں کے راستے پہ، صراط الذین انعمت علیہم، جن کو تو نے انعام عطا فرمائے، جن کو تو نے کامیاب کر دیا۔ اللہ کہلوا رہا ہے بندے سے کہ میرے بندے اس طریقے سے دعا کر، اس طریقے سے دعا کر۔ اللہ کہہ رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا۔ لیکن مسلمان جو ہے پڑا ہوا ہے غفلت میں، عاملوں کے چکر میں، تعویذات کے چکر میں، کالے پیڑ پہ پیلے پیڑ پہ کالے مرغے، پیلے مرغے، ہرے مرغے، سارے مرغے کھلا دو عاملوں کو، سارے بکرے کھلا دو پوری دنیا کے عاملوں کو، پھر بھی جو ہے آپ کے حالات درست نہیں ہوں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے تجھے پلٹ کے یہیں آنا ہوگا، یہیں آنا ہوگا۔ ان لوگوں کے راستے سے اللہ ہماری حفاظت فرما جو گمراہ ہو گئے اور جن پہ تیرا غضب نازل ہوا، ان لوگوں کے راستے سے حفاظت فرما۔ اب یہ جو قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیتیں آ رہی ہے نا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سن لیجئے کیا فرما رہا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کتاب ایسی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے یہ کتاب جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اب اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہوگے جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگے۔ ان کی پہچان سن لیجئے کیا ہے، ان کی پہچان یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تین صفت تو یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ تین صفت کون سی؟ پہلی صفت یہ کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ اللہ پر ایمان لایا، فرشتوں پر ایمان لایا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا، اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لایا، اور نماز قائم کی، اور اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا۔ اب خود فیصلہ کرے، اگر آپ کا ایمان اللہ پر ہے، اگر آپ اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں، اگر آپ اللہ کو اپنا حاجت روا مانتے ہیں، اگر آپ اللہ کو مشکل کشا مانتے ہیں، اگر اللہ کو یہ مانتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، تو پھر دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں تھی، غیر اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ غیر اللہ سے مدد مانگی تو اللہ نے دنیا میں ہی ذلیل کر دیا۔ سوچے تو صحیح، کامن سینس کی بات، ایک مردے کو قبر کے اندر اپنے ہاتھ سے دفن کیا، اپنے ہاتھ سے 2 گز زمین کے اندر ڈال کے آئے ہو، دھڑا دھڑ مٹی ڈالی ہے، ہاتھ بھی اسی کے اوپر اس طریقے سے جھاڑے ہیں، اور پھر اسی سے مدد مانگنے چلے دیے۔ جس عامل کے پاس جا رہے ہیں وہ عامل جو ہے خود اپنے حالات درست نہیں کر پا رہا، آپ کے کیا حالات درست کرے گا؟ تو اللہ پہ ایمان رکھنا کہ اللہ میرا معبود ہے، اللہ پالنے والا ہے، اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ یہ ابھی میں نے بتایا نا، آمنت باللہ و ملائکتی، یہ ایمان کے فرائض ہے، ایک کا بھی انکار کرنا کفر ہے، ایک میں بھی شک ہو گیا تو آدمی کافر ہو جائے گا۔ ان باتوں کو سامنے رکھے تب جا کے آپ کو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اللہ پہ ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پہ، اللہ کے رسولوں پہ، اور اسی طریقے سے اچھی بری تقدیر پہ، آخرت کے دن پہ، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پہ ایمان لانا۔ دوسری صفت کامیاب لوگوں کی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ نماز قائم رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ آپ تو نماز پڑھتے ہی نہیں نا، عاملوں سے آپ کو جو ہے نسبت ہے، عامل آپ کو بچا لیں گے، تو عاملوں سے نہیں، عامل آپ کو، وہ خود کو نہیں بچا پائیں گے، آپ کو کیا بچائیں گے؟ نماز ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز قائم کرنا۔ پڑھنا تو یہ ہے کہ بھئی آپ کے ذمہ نماز تھی، پڑھ لی، اللہ اکبر، 4 رکعت نماز پڑھی، اپنا نکل لیے۔ لیکن قائم کرنا یہ ہے کہ اس کے فرائض سے لے کے مستحبات تک اس کی جو ہے رعایت کی جائے، یعنی کہ آپ کو پتہ ہو کہ نماز کے کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنے مفسدات ہیں،
کتنے مکروہات ہے، کتنی سنت ہے، کتنے مستحبات ہے، ان سب کی رعایت رکھتے ہوئے نماز کو ادا کرنا، یہ کہا جاتا ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، دیکھیے اگر لفظ آتا نا اقرأ الصلاۃ کہ نماز پڑھو، تو یہ لفظ آتا نماز پڑھو، لیکن کیا آیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، کیا آیا لفظ اور نماز قائم کرو، تو نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز کو قائم کس طریقے سے کرنا ہے میں نے بتا دیا۔ اب بچپن سے لے کے 55 تک کی عمر ہو گئی، بچپن سے لے کے 55 تک کی عمر ہو گئی، لیکن نہ تو ہمیں فرائض کا پتہ، نہ واجبات کا پتہ، نہ مکروہات کا پتہ، نہ مفسدات کا پتہ، کچھ بھی نہیں پتہ، بس دھڑا دھڑ سجدے چل رہے ہیں دھڑا دھڑ سجدے۔ ایک جو ہے قلب کے معنی دل، ایک قلب چھوٹی کاف سے کتا، دونوں کو ایک ہی پڑھتے جا رہے ہیں، نماز فاسد ہو گئی یہ بھی نہیں پتہ۔ تو پھر یہ نماز کہاں سے کام دے گی؟ یہ نماز اللہ کے سامنے بد دعا کرتی ہے، اللہ جیسے اس نے مجھے برباد کیا ہے تو بھی اس کو برباد کر دے، کماؤ جتنا کمانا ہے کماؤ، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، جو مرضی کر لو، جب تک جو ہے اللہ کے حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پورا نہیں کریں گے تب تک جو ہے کامیابی نہیں ملے گی۔ تیسری صفت کامیاب لوگوں کی کیا بتائی؟ پہلی اللہ پہ ایمان رکھنا، اللہ کے تمام یعنی کہ غیب پہ ایمان رکھنا، دوسری نماز قائم کرنا، تیسری صفت یہ بتائی کہ ہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے، اللہ فرما رہا ہے ہم نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے ہماری رضا کے لیے خرچ کرنا۔ آپ تو سمجھتے ہیں نا کہ بھائی اگر ہم نے یہاں خرچ کر دیا تو پھر بچے کیا کھائیں گے؟ تو سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے کیا بتایا گیا؟ الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ تو جس نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، پالنے کی ذمہ داری بھی اس کی ہے، اسی کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا، اس سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ مالک اللہ ہے، آپ صرف خزانچی ہے، آپ کو جہاں اللہ کہے گا وہاں خرچ کرنا پڑے گا۔ تو 3 صفت ہو گئی ہے، 3 صفت۔ 2 صفت جو ہے وہ ایسی ہے کہ ان پہ اکثر مسلمان جو ہے نا ان پہ دھیان نہیں دیتا۔ وہ صفت کیا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا ہے وہ بھی، اور جو پیچھے تمام نبیوں پہ کتابیں صحیفے جو بھی نازل ہوا ہے ان سب پہ ایمان رکھنا کہ یہ بھی سچ اور برحق ہے۔ اگر اللہ حفاظت فرمائے کسی ایک کا بھی، ایک صحیفے کا بھی منکر ہو جائے انسان تو کافر ہو جائے گا، کسی ایک نبی کا بھی منکر ہو جائے انسان کافر ہو جائے گا۔ اس لیے 2 بات سامنے رکھے، ایک تو یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی کتابیں 4 ہیں، قرآن شریف، تورات، زبور اور انجیل، ان 4 کتابوں کو سمجھتے ہیں، جبکہ صحیفے بھی ہے اور بھی اللہ نے ہر دور میں جو نبی آئے اس کے پاس کچھ نہ کچھ وحی بھیجی ہے، تو وحی کو ہی تو جو ہے کتاب کہا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ 4 پہ اکتفا نہ کرے بلکہ اللہ کی تمام کتابوں پہ کیا آیا ہے لفظ تمام کتابیں، پھر اس میں صحیفے بھی آ گئے، پھر وہ آیتیں بھی آ گئی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام بغیر کسی صحیفے کے لے کے آئے، سب کچھ آ گیا تمام نبیوں پہ۔ یہ یاد رکھے 1,24,000 کا ذکر نہیں ہے، 1,24,000 کا ذکر نہیں بلکہ تمام نبیوں کا ذکر ہے۔ سپوز کرو اگر آپ نے 1,24,000 کا کہا اور یہ جو آیا ہے نا 1,24,000، تو اس کی قید نہیں لگائی علماء نے، بلکہ یہ کہا کہ کم و بیش، کم بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تو کم و بیش جو ہے 1,24,000۔ تو اگر آپ نے 1,24,000 کی قید لگائی تو ہو سکتا ہے کہ 1,24,000 سے کم ہو تو غیر نبی کو نبی کا درجہ دینے سے بھی آدمی کافر ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ 1,24,000 سے زیادہ ہو، اور 1,24,000 سے زیادہ ہونے پہ کسی ایک نبی کا بھی انکار ہو جائے گا، کسی پتہ نہیں کتنوں کا ہو جائے، یا 1 کا ہو جائے یا 2 کا ہو جائے، تو بھی آدمی کافر ہو جائے گا۔ اس لیے صرف اتنا کہنا ہے کہ تمام نبیوں پہ، تمام کتابوں پہ، تمام فرشتوں پہ، یہ بھی نہیں کہ 4 فرشتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، پتہ نہیں کتنے فرشتے ہیں، کتنے فرشتے ہیں، سب پہ ایمان لانا ہے۔ تو یہ ساری باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اپنے اندر یہ باتیں بیٹھا لو، کامیابی کی یہ 5 صفت بتائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور آخری جو صفت بتائی ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کے دن پہ ایمان لانا، آخرت کے دن پہ ایمان لانا، وہ کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ آدمی جو
دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا، جو ہدایت پہ ہے، جس کے اندر کامیابی کی صفت پائی جاتی ہے۔ یہ آخرت کے دن پہ ایمان مطلب کیا ہے کہ میرے ہر عمل سے مجھ کو روبرو کرایا جائے گا قیامت کے دن، اچھے اور برے اعمال کا مجھے بدلہ مل کے رہے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی میرے سامنے لا دی جائے گی، ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی میرے سامنے لا دی جائے گی۔ تو اگر آپ نے اپنے اندر یہ 5 صفت پیدا کر لی، ایمان، نماز، اور اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، اور تمام نبیوں اور تمام کتابوں پہ ایمان رکھنا، اور آخرت پہ یہ ایمان رکھنا کہ مجھ سے میرے اعمال کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی، سزا اور جزا دو میں سے ایک جو ہے ملنی طے ہے، یہ ایمان رکھنا۔ جب آپ یہ بات رکھیں گے نا سامنے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ گناہوں سے بچیں گے، اللہ کے احکام کو پورے کریں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی آپ کے حالات بدلتا چلا جائے گا، آپ کو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تمام مسائل، تمام تفسیر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔